شہزاد فیضی صاحب نے، جو کہ معروف ماہر لسانیات ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ نوٹ میں 6 غلطیوں کی تصحیح کا فیصلہ لے کے ایک منفرد کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ہم ان غلطیوں کا ازالہ کر دیں گے، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو میں متعلقہ پلیٹ فارم پہ جاؤں گا۔ یہ کوشش رکے گی تو نہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ آپ کے سوال کے جواب میں مجھے گلزار کی ایک مشہور نظم کا ابتدائی ٹکڑا یاد آ رہا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا، یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر، کہ جیسے پان میں مہنگا قیمام گھلتا ہے، نشہ آتا ہے اردو بولنے میں۔ شاید یہ اس عشق ہی کی کار فرمائی ہے جو یہاں تک ہمیں لے آئی۔ سر کتنا وقت لگا آپ کو یہ سوچتے سوچتے کہ ان نوٹوں پہ 6 غلطیاں ہیں؟ پھر اس کو جب آپ لے کے گئی وفاقی محتسب کی عدالت میں تو کیس کیسے تیار کیا، اور غلطیوں کی مطلب اندازہ کہاں سے ہوا؟ مجھے تقریباً 18 سے 20 برس پہلے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے ملک کی جو کرنسی ہے ان میں 6 غلطیاں ہیں، کیونکہ پہلا نوٹ جو ہے وہ 1 اکتوبر 1948 کو سامنے آیا تھا۔ اس وقت بھی یہی عبارت تھی جو آج ہے، لیکن دیر یوں ہوئی کہ میرے پاس وہ متعلقہ مواد، وہ حوالے کی کتابیں نہیں تھی جو میں کہیں کسی پلیٹ فارم پر لے کے جاتا۔ تو اس عرصے میں نے مختلف جگہوں سے یہ کتابیں اکٹھی کی، حوالے لیے، اور پھر اس کے بعد وزارت خزانہ میں درخواستیں دی، میں نے اسٹیٹ بینک کو درخواستیں دی، اور یہ کافی عرصے سے میں کام کر رہا تھا۔ جب وہاں سے سنوائی نہ ہوئی تو پھر کسی مہربان کے مشورے پر میں نے فیصلہ کیا کہ وفاقی محتسب صاحب کی عدالت میں رجوع کیا جائے۔ تو پھر میں وہاں پہنچا اور انہوں نے میرا جو مقدمہ تھا اس کو منظور کیا، اور اس کی باقاعدہ سماعتیں ہوئیں۔ وہاں اسٹیٹ بینک کے نمائندگان بھی آئے، اور میں نے وہاں اپنے دلائل دیے، علمی اور ادبی حوالوں سے دلائل دیے، لغات کو سامنے رکھا، قواعد کی کتابوں کو سامنے رکھا۔ تو پھر انہیں فیصلہ کرنا پڑا، اور اسٹیٹ بینک کے جو نمائندگان تھے، عہدیداران تھے، بالآخر انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ غلطیاں ہیں۔ فیضی صاحب یہ بتائیں کہ اردو زبان کی غلطیاں آپ نے نکالی، فیصلہ آ گیا، فیصلے کی کاپی آپ نے لی، وہ انگلش میں تھا، کیسا فیل ہوا؟ جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ 2015 سپٹمبر میں بھی ہو چکا ہے، جب ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس جواد ایس خواجہ نے اردو زبان کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا، وہ بھی انگریزی میں تھا، اور اب جو یہ فیصلہ دیا گیا ہے یہ بھی انگریزی میں ہے۔ بہرحال تبدیل ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ 6 غلطیاں اس کرنسی نوٹ میں کون کون سی پائی گئی ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں ایک 500 روپے کا نوٹ ہے۔ اس میں جو پہلی سطر ہے اس پہ لکھا ہے بینک دولت پاکستان۔ اس میں جو لفظ بینک ہے یہ انگریزی زبان کا ہے۔ اس لفظ کو جب ہم اردو میں لکھیں گے تو اس کے نیچے 2 نقاط نہیں آئیں گے، بے، نون اور کاف۔ بے پر زبر ہوگا اور یہ زبر مجہول ہوگا۔ جب زبر مجہول ہو جائے گا تو اس کو بینک نہیں بولیں گے بلکہ بینک کہا جائے گا۔ جتنے بھی عرب ممالک میں بینک ہیں، آپ ان کے سائن بورڈ دیکھیں تو وہاں پر جب وہ لکھتے ہیں بینک تو وہ بغیر نقاط کے لکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ غلطی تھی۔ دوسری جو سطر ہے وہ اس پہ لکھا ہے 500 روپیہ۔ اب 500 روپیہ جو ہے اس میں لفظ روپیہ کی املا غلط ہے۔ یہ املا اس لیے غلط ہے کہ یہ روپیہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ وہاں انڈیا میں تو دیوناگری زبان میں روپیہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو آخر میں ہے اس ہے کو ہائے مختفی بولتے ہیں، اور ہائے مختفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ یا عربی کا ہو یا فارسی کا ہو۔ ان 2 زبانوں کے علاوہ تیسری زبان کا لفظ ہم ہائے مختفی پر اس اختتام نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ایک طے شدہ غلطی ہے۔ تیسری سطر پہ ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ اس ایک سطر میں 3 غلطیاں ہیں۔ حامل حاضہ یہ پہلی غلطی ہے، کیونکہ حامل حاضہ کی کسی بھی لغت میں کوئی ترکیب نہیں ہے، یہ نامکمل ترکیب ہے۔ حامل اور حاضہ کے درمیان میں ایک تیسرے اسم کا ہونا ضروری ہے،
اور اس کے لیے میں نے 2 لفظ دیے ہیں. ایک ہے حامل رسید ہاذا، کیونکہ اضافت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ کے بعد جو دوسرا لفظ ہوگا اس کو زیر کے ساتھ ملایا جائے گا، اور وہ دوسرا لفظ عربی کا ہو یا فارسی کا ہو. حامل، چونکہ یہ ایک رسید ہی ہے جو ہمیں اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے. یہ رسید ہم دکھائیں گے تو ہم مطالبے پر وہ ہمیں ادا کریں گے، اور وہ ادا کیا کریں گے؟ وہ ہمیں سونا یا چاندی جو ہے وہ دینے کے پابند ہوتے ہیں، اس کے عوض جتنا بنتا ہے. تو حامل ہاذا، حامل میں ہاذا شامل ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. تو چونکہ یہ رسید جو ہے لوگوں کے ذہن سے لگا نہیں کھاتا لفظ، تو پھر میں نے دوسرا لفظ دیا تھا نوٹ. پھر ہم زیر نہیں لگائیں گے لام کے نیچے، کیونکہ پھر اضافت ٹوٹ جاتی ہے. حامل نوٹ ہاذا پھر لکھا جائے گا. کو مطالبہ پر ادا کرے گا. اب یہاں مطالبہ لکھا گیا، یہ مطالبہ بھی غلط لکھا گیا ہے، اس کو مطالبے ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی اور فارسی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح ہندی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اگر وہ ہائے مختفی پر یا الف پر ختم ہوتے ہوں اور ان کے فوراً بعد حرف جار آ جائے، اور حروف جار یا حروف ربط کون سے ہوتے ہیں؟ سے، پر، تک، میں وغیرہ، اگر وہ آ جائیں تو وہ ہائے مختفی یعنی آخری ہے اس کو بڑی یہ جسے کہتے ہیں یائے مجہول، اس سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آئے گا مطالبے پر. ادا کرے گا آخری لفظ ہے. اب یہ ادا کرے گا انہوں نے اکٹھا لکھا ہے، جبکہ املا کا اصول یہ ہے جسے اب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپنا لیا ہے کہ جو لفظ بغیر کسی سہارے کے لکھا جا سکے اس کو اکٹھا لکھنا یا ملا کے لکھنا، یہ اصول املا کے منافی ہے. اس کے بعد آ جائیں جو چوتھی اور آخری لائن ہے، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. اب یہ جملہ غلط ہے، حکومت پاکستان کی ضمانت پر جاری ہوا، کیونکہ سے اور پر اس پر ڈاکٹر مولوی عبدالحق جنہیں بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک میرے پاس بک موجود ہے قواعد اردو، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سے کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور پر کا استعمال کہاں ہوتا ہے. سے کا استعمال ہوگا آغاز یا ماخذ کے لیے یا گنتی کے لیے. مثال کے طور پر صبح سے شام تک، 6 سے 7 بجے تک. تو جو پر ہے یہ اوپر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. مثلا کتابیں میز پر ہیں، یا عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ عدالت نے ملزم کو ضمانت سے جاری کر دیا، اس لیے اس جملے کو درست ہونا بھی اس کا ضروری ہے. فیض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس فیصلے پر اگر عمل درآمد نہ ہوا تو کیا آپ نیکسٹ فورمز پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا آپ کی جد و جہد تھی کہ میں نے ایک مرتبہ فیصلہ لے لیا تو دیٹس اٹ انف؟ الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ عمل درآمد ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ بینک کے جو عہدیداران دوران سماعت عدالت میں موجود تھے، انہوں نے جج صاحب کو یقین دہانی کرائی، اور اس کے بعد مجھے ایک لیٹر موصول ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے جوائنٹ ڈائریکٹر کا. انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ جیسے ہی نئی سیریز کے نوٹ تیار کیے جائیں گے ہم ان غلطیوں کا ازالہ کر دیں گے. تو مجھے یقین ہے یہ انشاءاللہ کریں گے، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو میں اگلے متعلقہ پلیٹ فارم پہ جاؤں گا. یہ کوشش رکے گی تو نہیں.